کہ نیک بندوں کے حوالے سے آج ہم سن رہے تھے کہ سب سے پہلے ہم نے آیت کیا پڑھی، وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب آپ دوسری آیت مبارکہ کے اندر دیکھیں، دوسری آیت مبارکہ کے اندر فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اب ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مددگار کوئی نہیں، اللہ ہی مددگار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے کیا ہے، مددگار۔ اب یہاں پر جو ہے وہ آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ مسلمان مرد اور مددگار ہے، ایک اور آیت مبارکہ میں اس میں فرمایا کہ اللہ ہی مددگار ہے۔ اب ذاتی عطائی کا فرق اگر نہ کیا جائے تو پھر ایسی صورت میں قرآن کی ایک آیت دوسری آیت تو مخالف ہو جائے گی، سیدھی بات ہے۔ آپ کس پہ عمل کریں گے؟ ایک آیت کو چھوڑیں گے دوسری آیت پر عمل کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو قرآن پاک پر عمل کرنا پڑے گا، دونوں آیتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو جب تک یہ اس طرح بیان نہ کیا جائے اس وقت تک جو ہے وہ ان دونوں آیتوں پر عمل نہیں ہوگا۔ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذاتی طور پر مدد کرتا ہے، یہ جو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جو مدد کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ اگر یہ نظریہ یہ عقیدہ رکھا جائے تو دونوں آیتوں پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی کہے صرف اللہ ہی مددگار، اللہ کے علاوہ کوئی ذات مددگار نہیں، اللہ کسی کو مدد کرنے کی توفیق بھی نہیں دیتا، یہ ذاتی عطائی ساری تمہاری کہانیاں ہیں، اگر یہ ہماری کہانیاں ہیں تو قرآن کی ایک آیت کہہ رہی ہے کہ مددگار صرف اللہ ہے، دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ مددگار مرد ہیں، مسلمان مرد ہیں، مسلمان عورتیں ہیں۔ آپ دونوں آیتوں میں کس طرح تطبیق کریں گے؟ اچھا یہ ایک آیت نہیں ہے، دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے مسلمانوں تمہارا مددگار نہیں مگر صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے، یعنی مددگار اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے کیا ہے، مددگار ہیں۔ اب یہاں پر آیت مبارکہ میں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، بے شک اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے، جبرائیل مددگار ہے، نیک مسلمان مددگار ہیں، اور اس کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اب قرآن کریم میں اگر ایک آیت کو لیا جائے دوسری آیات کو چھوڑ دیا جائے تو یہ قرآن کے ساتھ جو یہ یہود و نصارہ والا طریقہ ہے، وہ بعض آیتوں کو لیتے تھے، بعض آیتوں کو کیا کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ تو ہم قرآن پاک پر عمل اس طرح کریں گے کہ پورے قرآن پر عمل ہو جائے، ناسخ منسوخ کا ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن عمل تو پورے قرآن پر ایسا تو نہیں ایک آیت پر عمل کرو دوسری آیتوں کو چھوڑ دو، دوسری آیتوں کا انکار کر دو، تو یہ ہرگز اس طرح کی روش جو اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو جب تک ذاتی عطائی کا فرق نہ کیا جائے اس وقت تک جو ہے وہ